چھٹے سال کے اندر تو حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ 3 سالوں کی محنت آپ کے سامنے آ کے 40 لوگ مسلمان ہوئے۔ چوتھے سال کے اندر فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اعلان نبوت بھی کیا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ دار ارقم بھی بنایا۔ 5ویں سال کے اندر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ چھٹے سال کے اندر حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا۔ 7ویں سال کا مسئلہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ان کا دین آہستہ آہستہ پھیلتا جا رہا ہے، یہ باز بھی نہیں آتے، آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو یہی مشورہ طے پایا ان کا، وہ بھی دار الندوہ بنے ہی کھڑے تھے، مشورے کرتے تھے، دین کے خلاف سازشیں کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے ذریعے سے ہی دین کا کام لیا ہے۔ وہ جس سے چاہے لے لے، دشمن سے بھی لے سکتا ہے۔ جیسے حجاج بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس نے زبر زیر پیش لگوائے ہیں قرآن پاک کے، اتنا اللہ نے بڑا دین کا کام لیا۔ اور ایک بستی کے لوگ آئے اور آ کر کے حجاج سے کہا، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اکرام نہیں کیا تھا، حضرت خضر کا اکرام نہیں کیا تھا، مہمان نوازی نہیں کی تھی، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمْ، ان دونوں کے اکرام کرنے سے، مہمان نوازی کرنے سے انکار کیا تھا۔ یہ لوگ ان کے خاندان والے ہیں۔ حجاج سے کہنے لگے ہو سکے تو ابو کی جگہ اتو بنا دو، با کا نقطہ نہ لگاؤ، نیچے نقطے کی بجائے اوپر 2 نقطے لگا دو، تاکہ اس سے یہ ظاہر ہو کہ ہاں انہوں نے اکرام کیا تھا۔ ابو کا مطلب انکار کرنا، اتو کا مطلب ہاں انہوں نے اکرام کیا تھا۔ اس نے کہا پھر تمہارے خلاف تو میری تلوار ہی چلے گی، قرآن کے اندر تحریف کرانا چاہتے ہو؟ اس کا ذمہ تو خود اللہ نے لیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا، کوئی اس میں رد و بدل تحریف نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ مشرکین مکہ ٹھہر جاتے تھے، جب حج کا موسم آتا تھا ہر راستے پہ ٹھہر جاتے تھے کہ لوگوں کو بتاتے جائیں ایک ایسا نبی آیا ہوا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس کی باتوں کے اندر تم نے نہیں آنا، اس کی بات نہیں سننی، جو اس کی بات سنتا ہے، گفتگو سنتا ہے، اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کا محبوب بن جاتا ہے، اس کا عاشق ہو جاتا ہے، ان کی باتوں کے اندر آ جاتا ہے۔ لوگ کہتے تھے دیکھیں تو صحیح، سنیں تو صحیح، ہے وہ کون، کیا باتیں کرتا ہے، وہ شاعر ہے، وہ مجنون ہے، وہ دیوانہ ہے، وہ ساحر ہے، وہ کاہن ہے، پتہ نہیں اللہ اعوذ باللہ کیا کچھ کہتے تھے۔ تو جیسے ہی ان کی چاہت بڑھ جاتی، یہ ان کے علم میں آ جاتا کوئی ایسا ہے، تو یہ کہتے دیکھیں تو صحیح، جاتے تھے، ان کی گفتگو سنتے تھے، گفتار سنتے تھے، محبت دیکھتے تھے، انداز محبت، انداز شفقت، گفتگو کا آغاز، انداز، یہ سب کچھ جب لہجہ دیکھتے تھے تو آپ کے اخلاق کے دیوانے ہو جاتے تھے۔ آپ کی صورت جب سامنے آتی تھی پھر پیچھے نہیں ہٹتے تھے، کہتے ہمیں کلمہ پڑھا دو۔ تو اللہ نے انہی مشرکین کو ہی وہ ذریعہ بنا دیا دین کے پھیلانے کا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ اسی 7ویں سال کے اندر پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو قید کر دیا، اور شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر، اسی وادی کے اندر 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم قید رہے۔ صرف آپ نہیں، آپ کے ازواج مطہرات ہیں، آپ کے خاندان ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، گرمی ہے، سردی ہے، شدت برداشت کرتے ہیں، اور کھانے پینے کو کچھ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میدان کے اندر چکر لگاتے تھے، اور پتے اٹھا اٹھا کر کے خود بھی چباتے، صحابہ کرام بھی چباتے، اور اپنی گود مبارک کے اندر پتے لے کے آتے تھے، کہتے تھے بیٹی فاطمہ پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، دکھی نہ ہو، آپ کے والد کا دین، اللہ کا دیا ہوا دین انشاءاللہ غالب آئے گا، یہ پتے کھا کے گزارا کر لو۔ کھاتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ پتے کھا کھا کر کے اتنی عادت بن چکی تھی کہ اب ہم بھی کھا سکتے ہیں۔ بعد کے زمانے کی بات ہے، مشرکین آتے تھے، کھا سکتے ہو جی، کھا سکتے ہیں، اور وہ کھاتے تھے، اور اسی بات کو دیکھ کر کے وہ لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ کتنی بڑی قربانیاں تم نے دی ہیں دین کی خاطر، کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔
تو بہرحال واقعی ان لوگوں نے قربانی دی۔ 3 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رہا کیا گیا، اب 10واں سال آ گیا۔ 10ویں سال میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، پہلی بیوی کا انتقال بھی ہوا، ان کی وفات ہوئی۔ یہ صدمہ بھی تھا۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہوا۔ تو عام الحزن یعنی غم کا سال اس کو کہا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے۔ دونوں بڑے سہارے چھوٹے، دونوں بڑے سہارے چھوٹے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑے غم ہیں، بڑے دکھ برداشت کیے، بڑے ستائے گئے، صرف دین کی خاطر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی قدر کریں، دین پہ چلتے رہیں۔ اللہ سبحانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب